لا مکاں سے طلب ہوئی، سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ یہی ابتدا، یہی انتہا، یہی ابتدا، یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہاں سہارا چمک اٹھا، کشف الدجا بجمالہ۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ۔ وہ سراپا رحمت کبریا، کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، وہ سراپا رحمت کبریا، کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا۔ یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ۔ یہ کمال خلق محمدی، کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی۔ یہ کمال خلق محمدی، کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی۔ سر حشر نعرہ امتی، حسنت بھی خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق نگر، وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ، آج رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، جو ابھی آئے گی آج رات۔ تو یہ بابرکت مقدس رات ہے، جس میں آپ کے اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر بڑی بڑی بلندیاں، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و رسول کو جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نشانیاں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ فضیلتیں، وہ ساری کی ساری نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع فرما دی، اور اس کے علاوہ بھی وہ خصائص عطا فرمائے، جو خصوصیتیں ہیں وہ بے شمار ہے، ان گنت ہے۔ لیکن 2 ایسی بڑے بڑے معجزات ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضور پر نازل فرمایا، کہ قرآن اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو اس کی جلالت اور اس کی خشیت کو برداشت کر سکتا۔ اور پھر قرآن نے خود فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس اور آپ کے سینہ اطہر پر اتارا گیا، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ، حضور کا لایا ہوا پیغام اللہ تعالیٰ کا حضور پر جو نازل ہوا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، لا مقام میں بلا کر اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو جو بھی نبی آتا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ نشانیاں عطا فرماتا، اور یہ نبی آتے رہے، ان کو نشانیاں ملتی رہیں۔
اپنی قوم میں وہ تبلیغ کرتے رہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زبان و کلام کا دور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ زبان، وہ کلام عطا فرمایا کہ وہ کلام بشر کا نہیں تھا، وہ کلام یہ تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سارے عاجز پڑ گئے اور یہ بات ماننے پر اقرار کرنے لگے کہ یہ جو کلام حضور پر نازل ہوا ہے یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر دنیا نے ترقی کرنی تھی اور بڑی بڑی چیزوں نے ایجاد ہونا تھا، جہاز کو ہوا کے اندر اڑنا تھا اور راکٹ بننے تھے، بڑی سائنس نے ترقی کرنی تھی، اور پھر نبی آخر الزمان، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کو میں وہ معجزہ عطا فرماتا ہوں، جہاں آپ کا قدم لگا پوری کی پوری کائنات قیامت تو آ سکتی ہے، آپ کا جہاں قدم لگا اس نشان تک بھی پہنچ نہیں سکتی۔ تو وہ عظیم نشانی، وہ معجزہ عطا کیا گیا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج میں ڈال دیا کہ اتنی سے لمحے کے اندر کہ حضور کا جانا مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور جگہ جگہ کا سیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنن فانن گئے اور آئے، اور اس حال میں آئے کہ آپ نے جو وضو کیا تھا وہ پانی بھی نالی سے جاری تھا، جو دروازے کا کنڈی کھول کے گئے تھے وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور آپ جس بستر سے اٹھ کر معراج النبی کرنے گئے، معراج کی رات گئے، وہ بستر بھی گرم ہی گرم تھا۔ تو یہ معجزہ تھا حضور کا۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کے اندر نہ آئے، عادت کے خلاف ہو، خرق عادت ہو، جو خلاف عادت ہو، خلاف طریقہ ہو، خلاف ضابطہ ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے۔ اور یہ حضور کو جو معجزہ معراج کرائی گئی، یہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی۔ اب اس کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 22 سے قریب آیات قرآن میں نازل فرمائی اور حضور کے معراج کا ذکر فرمایا، اور 15ویں پارے کے اندر پہلی آیات معراج کے متعلق نازل ہوئی، اور جب کفار نے کہا یہ شخص، یہ جو محبوب ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے سے لمحوں کے اندر اتنی ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا، پھر وہاں ساتواں آسمان کی سیر بھی کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کیا، تو یہ چند لمحوں میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو فاصلہ تھا، اس زمانے کے اندر، دور کے اندر اونٹوں اور خچروں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو اس کی جو مسافت تھی وہ 1 مہینے کی بنتی تھی یا 2 مہینے کی بنتی تھی، تو 2 مہینے جانے میں لگتے ہیں، 2 مہینے آنے میں لگتے ہیں۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے ہو کے آیا ہوں، یہ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور کفار نے پروپیگنڈا شروع کیا، مجمع اکٹھا کیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے مجمع بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو نبی ہے، آپ کا جو یار ہے، وہ اس طرح کا کلام کر رہے ہیں مسجد حرام کے اندر بیٹھ کے، ہم ابھی سن کے آئے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، آپ خود بتائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا وہ میرے نبی ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا نبی ایسا نہیں کہہ سکتا۔
اس کے بعد کہا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے نبی نے ہی ایسا کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں یہاں پہ ابھی میں نے واقعہ سنا نہیں ہے، لیکن میں یہاں گواہی دیتا ہوں کہ میرا محبوب میرا نبی سچ بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد کفار جو یہ مراد لے کر آئے تھے کہ آج ہمارا کام بن جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق اس رائے حق سے ہٹ جائیں گے، یہ بات سن کر، اور اس کے بعد کفار نے کہا کہ آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ ایک شخص آنن فانن کچھ ساتھ کے رات کے لمحوں کے اندر مسجد حرام سے ہو کے آئے، یہ 2 مہینوں کی مسافت ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا آپ کی عقل مانتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم تو اس سے بڑے واقعات، عجیب و غریب واقعات کو بھی مان بیٹھے۔ تو کہا کہ وہ کون سے واقعات ہیں؟ کہا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں لیکن محبوب کی زبان سے سنا، تو ہم نے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم نے مان لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن محبوب کی زبان سے سنا کہ یہ وہ زبان ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور اس کا ان کا کردار ایسا ہے کہ ہم نے سب کچھ بڑی بڑی باتیں مان لی، یہ تو زمین کی بات ہے، ہم تو آسمان کی باتیں مان کے بیٹھے۔ اب یہ معجزہ تھا۔ ایک مرتبہ کفار نے ایک کام کیا، ایک شخص یمن سے بلایا، حبیب یمنی، اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم نے زمین کی باتیں پوچھ لی ہیں، آپ ایسا کریں، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ ایسی بات آ کے ان سے کریں آسمان کے متعلق، اور ان سے پوچھیں اور ایسا چیلنج دیں تاکہ یہ عاجز آ جائے معاذ اللہ، اور یہ ان کے دین کی تبلیغ رک جائے۔ حبیب یمنی یمن سے آیا، مکہ کے اندر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب سے ملتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ وہ نبی کہاں ہے جن سے آپ نے مناظرہ رکھا ہے، چیلنج رکھا ہے، میں ان سے آسمانی سوال کروں گا آسمان کے متعلق، وہ نہیں بتا پائیں گے، اور پھر ان کے دین کی تبلیغ رک جائے گی۔ یہ وحدانیت کا، توحید کا جو درس دے رہے ہیں، یہ تھم جائے، راستہ ان کا بند ہو جائے گا۔ حبیب یمنی وہ کہتا ہے کہ جب مجھے لے کر وہاں پہنچے اور ہم جبل ابو قبیس پر جمع تھے، سارے کفار موجود تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں کہہ لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن کہا چونکہ مجھے یمن سے بلایا گیا ہے، مجھے چیلنج دینا ہے، مناظرہ کرنا ہے، باتیں ان سے سوالات پوچھنے ہیں، وہ میں پوچھوں گا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ ہم آئے ہیں اور یہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں۔ حضور نے سب بتائی، اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چاند کھڑا ہے، اگر یہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ان کا کہنا تھا۔ حضور نے شہادت کی انگلی اوپر کی، اور جبل ابو قبیس کے سامنے اوپر چاند کھڑا تھا، اور چاند کو آپ نے ایسا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد حبیب یمنی جب جانے لگا تو اس کے بعد کہا میں نے چاند کا معجزہ تو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حبیب یمنی نے کہا، یہ جب عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب دان نبی نے کہا کہ اے حبیب یمنی، جب تو گھر سے چلا تھا تو تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، جو ٹانگوں سے معذور ہے، وہ بازو ہلا نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں جب تو نکلا تھا تو دل میں بڑا تجھے خیال لیتا ہے، بڑی اس کی تڑپ رہتی ہے، بیٹی ہے لیکن چل نہیں سکتی، وہ ہل نہیں سکتی، خود کھا نہیں سکتی، بڑی اس کو تکلیف ہے۔ کہا کہ تیری بڑی فکر دل کے اندر ہے کہ کسی طرح میری بیٹی صحیح ہو جائے، تو حضور نے فرمایا جاؤ یمن کے اندر تیری بیٹی کو اللہ شفا دے دے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ میں جب نکلا وہاں سے تو یمن کے اندر پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، میں نے دروازے کو دستک دی تو وہ بیٹی جو ہل نہیں سکتی تھی، قدم سے چل نہیں سکتی تھی،
انہوں نے دروازہ کھولا، میں حیران رہ گیا، اور اس کے بعد دروازہ کھولتے ان کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو حبیب یمنی نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ حالت کس طرح ہو گئی، آپ ٹھیک کیسے ہو گئی، اور کلمہ کس نے سکھایا؟ کہا کہ جس سے تو مناظرہ کر کے آ رہا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کروا کے آ رہا ہے، ان کی انگلی سے جو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے ہی آ کے یہاں میرے جسم پر مسا کیا، ہاتھ پھیرا، یہ سارا کا سارا جسم سلامت ہو گیا، صحیح ہو گیا، جیسا کہ بیماری مجھے تھی نہیں، اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ ایک تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ آنن فانن کام ہو جائے، اس کو اللہ کی قدرت کہتی ہے، اور اگر کسی نبوت کے زمانے میں کسی نبی سے ایسا کام ہو جائے جو عادت کے خلاف ہو، ضابطے کے خلاف ہو، طریقے کے خلاف ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کسی فاسق و فاجر سے بھی ایسے کام ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے ہاں بھی ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ پتہ چلا کہ ایک جو ہندو ہے اور مشرک ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہ علاج کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ بلا لاؤ اس کو۔ حضرت خواجہ غریب نواز موجود ہیں، اور وہ ڈاکٹر آیا، طبیب آیا، کہا کہ میں ہی ہوں جو میں علاج کرتا ہوں، میں جو ہے وہ جس کو علاج کرتا ہوں اس کو شفا مل جاتی ہے، اور میرے ہاتھ میں ایسی شفا ہے۔ تو کہا کہ آپ کو یہ کیسے ملا مرتبہ کہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے؟ بڑے بڑے علاج آپ کرتے ہیں، کسی کے پاس علاج نہیں ہو پاتا تو آپ کرتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کو وہ بتانے لگا، کہا مجھے میرا نفس جو کہتا ہے، میرا اندر کا نفس جو کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، میں وہ کام نہیں کرتا، اس سے رک جاتا ہوں، گویا نفس کی وہ مخالفت کرتا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اس وقت تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہوں؟ کہا کہ نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوں۔ کہا کہ ہمیشہ تو نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، آج نفس کی تو خلاف ورزی کرو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس کو وار کیا اور کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ولی سے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح کبھی کبھار فاسق و فاجر جو بندہ ہوتا ہے اس سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو معجزہ معراج یہ عظیم معجزہ ہے جو حضور کے محبت ہمارے دلوں کے اندر اور بڑھاتا ہے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ان کو وہ مرتبہ ملا، وہ مقام ملا کہ آج تک کسی کو نہ ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ تو معجزہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت کو بڑھاتا ہے، حضور کی رفعت اور مقام کو بڑھاتا ہے۔ اگر کہا جائے اور اسلام نے ہمارے اوپر حضور کی محبت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک میں ان کے اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اور جب تک میں اس کو پوری دنیا کے ما فیہا زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام تو درس دیتا ہے، اب محبت تو بے اختیاری ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسلام بھی کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم جو ہے وہ جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اس پر اتنا ہی زور ڈالتے ہیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر زور نہیں ڈالتے، اس کو مجبور نہیں کرتے، جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنے احکام نازل فرماتے ہیں، جتنا وہ پورا کر سکتا ہے اتنے کام اس کے ذمہ لگاتے ہیں، اور عقل یہ بے اختیار ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو حضور کی محبت لازم و ملزوم فرض قرار دی گئی ہے تو ہم کیسے کریں؟ تو یہ جواب مختصر دیا جاتا ہے کہ محبت اختیاری ہوتی ہے اس طرح
کہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہو، یا بندہ اس سے محبت کرتا ہے جو احسان مند ہو، اس کے اوپر احسان ہو، تو جس کی بھلائیاں ہوتی ہیں، جس کے احسان ہوتے ہیں، بندہ اس سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ یا تو انسان محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ بڑا فضل و علم والا ہے، اس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی شہرت دی ہے، اس وجہ سے اس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ یا اس وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ ہر بندے سے الگ ہے، اس کا قد و قامت، اس کا حسن و جمال ایک الگ طرح کا ہے۔ تو فرمایا بندہ ان وجوہات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ حسینوں میں اگر کوئی حسین سب سے بڑھ کر حسین ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضور کے ہمارے اوپر احسانات، حضور کا اخلاق، حضور کا کردار یہ اتنا عالی شان ہے کہ قرآن نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کو اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ بلکہ اخلاق اس وقت اخلاق بنتا ہے جو آپ کی عادت کریمہ سے نکلتا ہے۔ آپ جو ادا فرماتے ہیں وہ اخلاق بن جاتا ہے، آپ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ گفتار اور کردار بن جاتا ہے، یہ آپ کی عادتیں اخلاق بن جاتی ہے۔ ہم نے اخلاق کو بھیک آپ کے در سے لیتا ہوا پایا، تو کہا کہ بندہ یا تو اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ بڑا مالدار ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا حسن و جمال والا ہے، اس کے بڑے میرے پورے احسانات ہے۔ تو آئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر انہوں نے کائنات کے اندر انقلاب برپا کر کے بڑا احسان کیا کہ جو لوگ بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے، اس نبی کے آنے سے اس بیٹی کی اتنی عظمت بڑھ گئی کہ جب سیدہ فاطمہ گھر پہ آتی حضور اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو جو بیٹی کو ذلیل کیا جاتا تھا، جو زوال پذیر تھی، اس نبی نے آ کر بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو جنت کا باعث بنتی ہے، اگر وہ بیٹی، اگر وہ ماں ہے عورت تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ تو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ تو حضور کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ تو اب جو چیزیں محبت کا تقاضا کرتی ہے وہ ساری کی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں، لیکن معراج کا جو معجزہ ہے یہ ہمارے دل میں حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں 4 گنا بلکہ 100 گنا بڑھا دیتا ہے، 1000 گنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ان کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آج تک نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے۔ اب جب معراج سے ہو کے حضور آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق دیکھیں۔ جب معراج سے ہو کے آئے اور جنہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، تو جنہوں نے انکار کیا وہ زندیق بن گئے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں وہ صدیق بن گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت پڑتی رہتی ہے، اور جنہوں نے آپ کا اصرار کیا اور آپ کی بات کو مانا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایسی ایسی باتیں سن رہا ہوں، کفار کا مجمع میرے گھر پر آ گیا تھا، اب میں نے تو تصدیق کرتی ہے، آپ کے پیچھے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے میرے تک پہنچاتا ہے، میں نے سنی نہیں ہو، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا جو یار ہے، میرا جو محبوب ہے، میرا جو نبی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے واقعہ بتائیے تاکہ میں سنوں، اور پھر حضور نے سنانا شروع کیا۔ کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بات بتاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلتا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ کہا کہ میں آسمانوں میں گیا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ مقام آیا اور سارے رک گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے، اور اس کے بعد جب میں آگے بڑھنے لگا کا ایک آواز آئی، اور آواز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آواز ابو بکر صدیق، روایت میں آتا ہے کہ وہ آواز ابو بکر کی آواز کی طرح تھی، اور اس آواز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر صلات پڑھے گا۔ تو حضور نے کہا میں نے عرض کی
अरब्बी युसल्ली, क्या रब भी नमाज पढ़ता है? तो आवाज आई कि तेरा रब और उसके मलाइका आप पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का वो आवाज, अब ये उलमा ने लिखा कि ये आवाज अबू बकर सिद्दीक तो नीचे थे, आवाज में क्यों, उसकी आवाज में कोई आवाज क्यों आ रही थी? कहा कि तन्हाई थी और हुजूर के यार थे, हुजूर के यार थे, मजार के भी गार के भी यार हैं और बचपन से हुजूर के साथ रहे। कहा कि तन्हाई थी, फरिश्ते भी नीचे रह गए, जमीन और आसमान भी नीचे है, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे है, हुजूर रूहानी और जिस्मानी तौर पर मेराज करने ऊपर जा रहे हैं। कहा कि कोई जो है वो आपको करात ना हो, आपको कोई उलझन ना हो। तो यार की आवाज में आवाज सुनाई गई ताकि हुजूर के दिल को और करार हो जाए। तो ये मकाम है उनका और मर्तबा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके वापस आए और ये वाकया सुनाया, तो उसी दिन आपका गुजर एक जगह से हुआ। तो एक कनीस को देखा, एक बांदी को देखा, उस वक्त औरतों को भी गुलाम बनाया जाता था। उसको देखा कि वो ज़ारो कतार रो रही है और उसके हाथ में आटा है। हुजूर आगे बढ़े और कहा कि क्यों रो रही हो? कहा ये आटा किस चीज का है, कहां ले जा रही हो? कहा ये आटा मेरे मालिक का है और मालिक वो मुशरिक है, यहूदी है। उसने मुझे कहा कि ये गंदम लेके जाओ और उसको पिसाई करा के जल्दी जल्दी आओ, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है, अब मैं जाऊंगी तो वह मालिक मुझे मारेगा और मेरा आका है, मेरा जो है वो बड़ा है, मैं उसकी गुलाम हूं, मैं कनीज हूं, वो मुझे मारेगा। इस डर से मैं रो रही हूं, मेरी आंखों से आंसू निकल आए हैं, यादा क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया अब मेराज करके आए हैं, कितना बड़ा मर्तबा दिया है कि अल्लाह का दीदार सिर्फ हुजूर ने किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन काम देखे जमीन पर जब उतरे हैं तो एक बांदी खड़ी है, एक कनीज खड़ी है, उसको तकलीफ में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका आटा लेके अपने कांधे पर रखा और उसको आगे आगे किया कि जाओ, चलो आगे आपके आका का, आपके मालिक का घर कौन सा है, चलो मैं सिफारिश करूंगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। अब उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और उसका दरवाजा आता है, दस्तक देते हैं, तो वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा लेके उसके दरवाजे पे खड़े हैं और वो बांदी, वो कनीज भी खड़ी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने देखा तो कहा कि रात आप मेराज तो नहीं करके आए, शबे असरा आपको अल्लाह ने दीदार कराया होगा? कहा मैं मेराज करके आया। कहा आपको कैसे पता चला? तो वो फौरन अपने घर के अंदर गया और तौरात या इंजील लेके आया और उसने पढ़ा कि हमारी किताबों के अंदर मौजूद है कि एक जो नबी आखिर जमा होगा उसकी अलामत ये होगी कि जब वो मेराज अल्लाह ताला उसको कराएगा, मेराज करके जब वापस आएंगे तो सबसे पहले अगर किसी की मदद करेंगे तो एक कनीज होगी, एक बांदी होगी, उसका आटा लेकर किसी मालिक के पास जाएगी। और जब उसने ये अंदाज देखा कि वो निशानी जो हजारों साल पहले मौजूद थी किताबों के अंदर, वो पूरी हो गई है और उसने कहा कि मैंने इस कनीज को आजाद किया, अब मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान कर दे। और उसने कलमा पढ़ा और उस मुसलमान हो गया। तो ये हमारे नबी की शान है, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए नराले तरफ के सामा अरब के मेहमा के लिए, वहां फलक पर यहाँ जमीन में मची थी शादी, रची थी धूमें, और इधर से नफहात उठ रहे थे, उधर से अनवार हंसते आते। तो ये हुजूर की शान है, वराउल वरा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की अजमतें, रिफअतें सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। जब हम मेराज का वाकया सुनते हैं और उसको अपने सर खम और दिल से तस्लीम करते हैं तो हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है, हमारे ईमान में और तक़वियत आ जाती है, ताकत आ जाती है कि हम उस पैगंबर के उम्मती हैं कि वो कयामत तक जहां हुजूर ने कदम रखा पूरी दुनिया उस खाक तक भी पहुंच नहीं सकती। अल्लाह करीम से दुआ है मैं अमल की तौफीक